رانا صاحب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے موجودہ حکومت کے لیے یہ وارننگ شاٹ تھا یا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اٹس ٹائم پارٹی از اوور ناؤ؟ یہ ایک ایف آئی آر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف. اچھا. جس طرح انہوں نے یہ بتایا کہ قرضوں کی دلدل میں ہم ہیں, یہ نظام ختم ہو چکا ہے, اب اس میں بہتری کی گنجائش موجود نہیں رہی, یہ سارا کچھ پچھلے 50 سال سے کون بینیفیشری ہیں اس نظام کے؟ دو ہی جماعتیں, کبھی وہ بیچ میں ان کو ریسٹ دینے کے لیے مارشل آ جاتا ہے تھوڑا سا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی ریسٹ کی باری ہے. محسن نقوی صاحب تو خود بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل نہیں, وہ ان کا حصہ نہیں ہے. نہیں جی, ان کے ووٹوں سے آئے ہیں سینٹر ان کے, انہی کے لوگ وہ ٹھیک ہے ان کے ووٹوں سے آئے, لیکن وہ ان کا حصہ نہیں ہے. آج انہوں نے جو تقریر کی ہے, جو خطاب کیا ہے, یہ وارننگ چتاونی کسی اور کی طرف سے ہے. اور وایا محسن نقوی ڈیفینیٹلی محسن نقوی ہی فیس ہیں. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوکلا چھپاتی جمعرات آئی جے, جڑا اگے پیچھے تکے دی شامت آئی جے, اور یہ ہونے جا نہیں رہا, شروع ہو گیا ہے. آج اس کا آغاز ہو گیا ہے, فیتا کٹ گیا ہے, اب اس کے بعد سیریمنی آگے بڑھے گی. نہیں, لیکن وہ تو شہباز شریف صاحب کی تعریفیں بھی کر رہے تھے, اس میں کہہ رہے تھے جناب وہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ان کے اگینسٹ ایف آئی آر نہیں کٹی کا مسئلہ. کسی شخص کی بات نہیں کر رہے, ہم شخص کی بات ہو ہی نہیں رہی, پورے سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اچھا, ویسے بھی یہ 18 گھنٹے کام کرنا, 16 گھنٹے کام کرنا آنی جانیوں سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, اینڈ ریزلٹ میٹر کرتا ہے. اور اگر قرضوں کی دلدل میں دھسا ہوا ہے تو آئی ایم ایف کے پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ملا کے کچھ 14-15 دفعہ گئے, ٹھیک ہے, جو قرضے ہم پہ چڑھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کے بینیفیشری کون ہیں, کن کے بچوں کے کھربوں پتی ہوئے, کن کے بنگلے بنے, کن کی کوٹھیاں بنی, کن کے کاروبار چمکے, کن کے باہر فلیٹس بنے. تو بینیفیشری تو وہ ہیں. تو یہ ایف آئی آر ہے ان کے خلاف. اور آپ آنے والے دنوں میں, جو میں بطور صحافی سمجھ رہا ہوں کہ ستمبر تک یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. ستمبر پھر ڈیٹ دے دیا؟ جی دے دی, ستمبر تک یہ سسٹم لپیٹا جائے گا. اچھا. اور نئی شیروانیاں سل رہی ہیں اور سی ویز کٹھے ہو رہے ہیں. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, یہ جو بات میں کروں, ہاں اس کا رد عمل کل سے شروع ہوگا. یہ جو چھوٹے صوبوں کی ایک تحریک چل رہی ہے نا کہ ہونے چاہیے, میں بھی اس کے حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے. اچھا, آپ خلاف ہیں؟ آپ میں حق میں ہوں, کیونکہ اگر کوئی دو خاندان بڑے ایک صوبوں پہ بیٹھ کے اپنی اجارہ داری بنا کے بلیک میل کریں سسٹم کو, تو کیوں کریں کہ جی کیونکہ پنجاب میرا ہے, پنجاب کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہم انگلی توڑ دیں گے. وہ کہتے ہیں دیسو سندھ نہ دیسو, بھائی کسی کے ساتھ مرسو سندھ نہ دیسو, بھائی کیوں بھائی, یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے, عوام کا حق ہے. اور میں تو چاہتا ہوں چھوٹے صوبے بنے, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے گھر کے اوپر جا کے, وہ جو وہاں سے چل کے آ کے لاہور آ کے اپنی درخواستیں پکڑی ہوتی ہیں, کیوں نہیں اپنے گھر پہ جا کے حل کرتے ہیں؟ عمران صاحب یہ ستمبر کی بات کر رہے ہیں, چلیں ان کا تجزیہ ہے, لیکن بڑی سخت تقریر تھی آج. یہ تو مطلب کوئی بھی نیوٹرل جرنلسٹ انالسٹ اس کو سنے گا تو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر دونوں میں پریشانی ضرور میرے خیال میں ہوگی. ایک جملہ صرف اور تھا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دینے سے کام نہیں بنے گا, تو وہ مریم صاحبہ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا اقدام جو ہے نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کاکروچوں کے مسائل کچھ اور ہیں اور وہ کسی اور طرح ریئیکٹ کریں گے, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. عمران صاحب, پریشانی تو میرا خیال ہے پہلے سے ہوگی, ان کے پاس اطلاعات تو کافی دیر سے ہیں گورنمنٹ کے پاس, میرا یہ گمان بھی ہے اور تھوڑی بہت اطلاعات بھی ہیں. لیکن ہمیں یا پبلکلی یہ ذرا کھل کے بات محسن نقوی صاحب کے منہ سے آنا, پہلے وہ کر رہے تھے میاں عامر صاحب یا پھر دوسرے تیسرے لوگ, اس طرح کی کمپین چلائی ہوئی تھی, جرنلسٹوں کو ملتے تھے, اینکروں کو ملتے تھے. سہیل وڑائی صاحب کی باتیں پھر ٹھیک نہیں لگ رہی جو انہوں نے اپنے کالم میں لکھی تھی, اور اس سے بہت سے سینئر جرنلسٹ نے کہا تھا ایمی خامخواہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو محسن نقوی صاحب آج جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو مجھے لگ رہا تھا سہیل وڑائی صاحب ہی بات کر رہے ہیں. ویسے آج انہوں نے پھر ان کا نام لے کے بھی کہا کہ جی کہ آپ اپنے دوستوں کو کہیں, صحافیوں کو کہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ڈیبیٹ ہونا تو بری بات نہیں, کوئی بری بات نہیں, پارلیمنٹ مناسب جگہ ہے کہ ہاں پارلیمنٹ بڑی اچھی جگہ ہے, یہ ڈیبیٹ ہو جانی چاہیے. اور اگر دیکھیں پاکستان میں جو نظام ہے وہ جس طرح سے چلتا ہے, ایک رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی, اس میں جس کا جتنا حصہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اگر یہ سسٹم ناکام ہوا ہے تو پاکستان کی رولنگ ایلیٹ وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
اور اچھی بات ہے اگر اپنی ناکامی کا وہ اعتراف کر رہے ہیں، اور اگر ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یار کہ ابھی اس قوم کے اندر سکت باقی نہیں رہی. آپ دیکھ لیں، آپ جہاں سے آپ کا سرکار سے واسطہ پڑتا ہے، وہ پانی کا آپ نے نل لگوانا ہو، بجلی کا میٹر لگوانا ہو، تھانے میں کوئی مقدمہ ہو، عدالت میں کوئی فیصلہ ہونا ہو، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جو ریاست سے متعلق ہو، آپ نے ہاسپٹل جانا ہو، آپ کے صحت کے مسائل ہوں، تو لوگوں کا تو کوئی پریشان حال نہیں ہے. صحیح. واجبی سے کام ہوتے ہیں، وہ چلو وہ بھی ہمارے اوپر احسان ہو رہے ہوتے ہیں، گنوائے جا رہے ہوتے ہیں. آج میں وہ دیکھ رہا تھا کہ شدرا کے قریب کوئی آبادی میں پانی آیا ہوا ہے، تو وہاں پہ وہ جو ورکر یا ریسکیو والے گئے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے مریم نواز نے ناشتہ بھجوایا ہے. تو یہ بھی احسان ہوتا ہے لوگوں کے اوپر کہ آپ کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں اور آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں. کمی کمین لوگ ہیں آپ، یہ لوگوں کو یہ باور کروایا جاتا ہے. تو لوگ تو اس سسٹم سے نالاں ہیں. اسی لیے جو اس سسٹم کے خلاف بات کرتا ہے، جس کو عرف عام میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے. تو لوگوں کی جو ایک ریزرویشن کہہ لیں، جو ایک اضطراب کہہ لیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس کا احساس اگر پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی ذرا بحث ہو جانی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ فورم تو ہے، پارلیمنٹ ہی ہے، وہیں پر ہو فیصلہ بھی، اور اچھی بات تھی کہ تجویز بھی وہیں سے آتی. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجویز وہاں سے نہیں آئی. نہیں، یہ تجویز تو وزیر ہی بات کر رہے تھے نا. نہیں، اس سے پہلے آ گئی نا. یعنی پارلیمنٹ کا فورم ہوتا ہے نا، میں فورم کی بات کر رہا ہوں. فورم وہاں پہ ہوتا ہے جس طرح طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ اگر ناکامی ہے تو پھر یہ بھی حساب لگنا چاہیے کہ یہ ناکامی زیادہ کس کی ہے. ٹھیک ٹھیک. میں سے پہلے کہ دیکھیں، میں پارلیمنٹ کو صرف فورم نہیں سمجھتا اس معاملے میں. اچھا. اگر یہ اتنے بنیادی فیصلے کرنے ہیں، پورے سٹرکچر کو چینج کرنا ہے ایمانداری سے، اور تبدیلی وہ لے کے آنی ہے جس کا عوام کو فائدہ ہو، تو نیشنل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور پہلے بتایا جائے کہ ان کے پاس سٹرکچر کی نوعیت کیا ہے، تاکہ آپ، میں اور ہم سب اپنے اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بتا سکیں کہ آپ کا سٹرکچر درست ہے یا نہیں درست. ایک پارلیمنٹ کے، اگر اسی پارلیمنٹ کے غلام بننا چاہتے ہیں جس پارلیمنٹ کے خلاف آپ یہ ساری بحث کر رہے ہیں، یعنی وہ پھر انارکی والی بات ہو جائے گی. انارکی والی نہیں ہوگی. نہیں، ڈیبیٹ کا ایک فورم ہوتا ہے. ڈیبیٹ کبھی بھی انارکی کی طرف نہیں. سرکار صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ جن کی وجہ سے پرابلم ہے وہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے. جی، جن کی وجہ سے پرابلم ہے رولنگ تو وہی تو بات کر رہے ہیں آپ اور میں کر رہے ہیں. یہ تجویز کہاں سے آئی؟ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اگر آپ نے اس نظام میں تبدیلی لے کر آنی ہے تو دیکھیں، یہ لوگ لے کر آئیں گے. اگر تو کسی کو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یار کہ پارلیمنٹ کی غلامی اور یہ اس طرح کی باتیں، تو پھر کوئی اور سسٹم ہے کوئی نہیں. غلامی کی بات نہیں ہے، انارکی کی بات ہے. غلامی کی بات نہیں ہے. لیٹ دس نہیں، یہ پھر کوئی طریقہ نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں. آپ ان کا کہنے کا مقصد سر جلسہ بن جائے گا. یہ پھر کوئی سسٹم تو صحیح نہیں، پھر کی برائی ہونا چاہیے. یہی